میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا، پتہ ہے آپ کو؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا، ایسا سخت جادو کہ حضور کا جسم بخار سے پورا زرد ہو گیا۔ اگر آپ کا کوئی دشمن ہی نہ ہو تو آپ خود ہی اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگ جائیں گے۔ اگر کوئی آپ کا دشمن ہی نہ ہو تو آپ خود کو یہ سمجھنے لگ جائیں گے کہ میرا کون کیا کرتا ہے، کچھ بھی نہیں، میں سیف ہوں۔ اور جہاں پتا چلا کہ کچھ دشمن ہیں جو طاقتور بھی ہیں یا سازشی ہیں یا جال بننے والے ہیں، تو اندر سے ایک خوف پیدا ہوتا ہے کہ میری غفلت میں کہیں وہ مجھ پر حملہ آور نہ ہو جائے۔ اس لیے بارگاہ رب العزت میں روزانہ دعا کرتا ہوں کہ مولا ان دشمنوں سے میری حفاظت فرما۔ میرے عزیزو، ہماری اور تمہاری طاقت کا کیا کہنا؟ سید الانبیاء رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے وہ محبوب نبی، اگر وہ حکم دے تو آپ کے ساتھ سونے اور چاندی کے پہاڑ چلا کریں گے، حضور نے خود فرمایا۔ لیکن اس کے باوجود میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دشمنوں کے شر سے بچنے کی دعا کرتے تھے، دشمنوں کے شر سے بچنے کی دعا کرتے تھے۔ اور بارہا ایسا دیکھا بھی گیا کہ دشمنوں کا وار میرے آقا پر ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ ابو جہل کی وجہ سے، اچھا یہاں پر یہ بھی میں بتا دوں، ابو جہل کیوں پیدا ہوا، کیوں آ گیا حضور کے مقابل میں، کیوں اتنی اذیتیں دیا؟ میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا، کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ۔ ابو جہل کے ہونے کی وجہ سے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کئی معجزات کا اظہار ہوا ہے۔ کنکریوں نے کلمہ پڑھا، حضور کا یہ کمال دیکھا دنیا نے۔ یا ابو جہل اس طرح کا دشمن ہونے کی وجہ سے اس نے انکار کیا اور میرے آقا نے اظہار کر کے دکھایا۔ اس نے کہا کہ یہ نبی نہیں ہے، ان کا اگر کچھ ہے تو زمین پر چل رہا ہوگا جادو، آسمان پر چلا کر کے دکھائیں کچھ۔ حضور نے اشارہ کیا اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ اس کا انکار کرنا تھا، میرے آقا نے اظہار کر کے دکھایا۔ دشمنوں کا کبھی کبھار ہونا آپ کے کمالات کے اظہار کا سبب بنتا ہے۔ ہاں، اسی لیے اقبال یہ کہتا ہے، تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ آتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ اردو کے ہارڈ لفظ ہوں گے، آپ کو میں بتاتا ہوں، کہنا یہ چاہتے ہیں اقبال، تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب۔ عقاب ایگل کو کہتے ہیں، پرندہ بہت اونچا اڑتا ہے، یہ اونچا اڑتا ہے لیکن کبھی کبھار نیچے آ جاتا ہے۔ اور تندیے باد مخالف کا مطلب ہوتا ہے الٹا چلنے والی ہوا۔ کبھی مخالف سمت سے ہوا تیز چلنے لگ جائے تو عقاب کو مشکل ہو جاتا ہے کہ اگر ہوا ادھر سے آ رہی ہے اور یہ اڑ ادھر سے رہا ہے، تو اقبال یہ کہتے ہیں ایسی مخالف سمت سے آنے والی ہوا سے مت گھبرا ہے عقاب۔ عقاب کیا کرتا ہے اس وقت؟ ہوا اگر تیزی سے مخالف سمت سے آئے تو ہوا کا مقابلہ کرنے کے لیے اس میں گھس نہیں جاتا، بلکہ اوپر جاتا ہے جہاں سے ہوا نہیں آ رہی ہو، یعنی مخالف سمت سے ہوا نہ آ رہی ہو اتنا اونچے اوپر چلا جاتا ہے تاکہ یہ مخالف سمت سے آنے والی ہوا سے میرا ٹکر نہ ہو۔ تو اقبال یہ کہتا ہے، مخالف سمت سے آنے والی تیز ہواؤں سے نہ گھبرا اے عقاب، اے امت محمدیہ، یہ آتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، تم ان سے اوپر چلے جاؤ، تمہیں تمہاری حیثیت بتانے کے لیے دشمن آتے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، آج کے حالات بھی ہمیں اس بات کی طرف لا رہے ہیں کہ ہم نے دیکھا ہے بہت ساری جگہوں پر بدر کے میدان میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے جو جوہر پیش کیے، وہ کم از کم 10-12 سال پہلے مکہ والے تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ جس وقت رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، مکہ سے مدینے جا رہے تھے، 13 سال تک مکہ میں کفار و مشرکین نے کیا نہیں ظلم اٹھائے، صحابہ کو پکڑا ہے، انگارے پر سلایا ہے، انگاروں پر سلایا ہے، سولی پر چڑھا کر کے مسلح کیا ہے، آنکھ کان ناک کاٹ کر کے صحابہ کے ساتھ بہت تکلیفیں دی۔ اس وقت تو پورے مشرکین یہ سمجھتے تھے کہ یہ کمزور لوگ ہیں، ضعیف لوگ ہیں جو محمد کے ساتھ چل رہے ہیں، کبھی بھی ان کا خاتمہ ہوگا۔ اور جس وقت حضور ہجرت کر کے چلے گئے تب تو ان کی طاقت اور بھی بڑھ گئی کہ ہم نے تو ان کو وطن چھوڑنے پہ مجبور کر دیا، ان کا گاؤں چھوٹا، گھر چھوٹا، رشتہ دار چھوٹے، مال و اسباب جائیداد سب چھوٹ گیا، کچھ نہیں ہے ان کے پاس، اتنی دشمنی کیا انہوں نے۔
اور اس کے بعد جب وہ مدینے چلے گئے، یہ حالات تھے جو صحابہ کو مضبوط بنا دیے، صحابہ کو مضبوط بنا دیے۔ آج ہم سب یہ جو ڈھیلے ڈھالے ہیں اس کی وجہ ہی یہ ہے کہ ہمارا مقابلہ کسی سے نہیں ہے۔ جس جگہ پر کسی سے مقابلہ نہیں ہوتا وہ ڈھیلی قوم ہے، اسے کسی بھی چیز سے اپنے مقابلے کی طاقت کا اندازہ نہیں ہوتا۔ میرے عزیزو، سنا ہے شیر کو بھی اگر کتوں کے ساتھ پالا جائے تو پھر وہ شکار کرنا چھوڑ دیتا ہے، اسے اس کی حیثیت معلوم نہیں رہ جاتی، یاد نہیں رہ جاتا، برسوں اگر رہا تو۔ صحابہ اکرام وہاں مکہ سے مدینے چلے گئے، مشرکین ابھی بھی یہ سوچتے تھے کہ جس طرح ہم ان کو مکہ میں کبھی بھی پکڑ کے مارتے تھے، ایک صحابی ہیں جن کو 16 سال تک قید میں رکھا تھا انہوں نے، زنجیروں سے باندھ کر کے، وہ ظلم ڈھائے تھے، تو یہ سوچتے تھے کہ اس طرح سے ہم کبھی بھی ان کے اوپر کچھ کر دیں گے۔ لیکن ایک مرتبہ آئے مدینے پر چڑھائی کرنے کے لیے 1000 سے زیادہ لوگ، اور بدر کے میدان میں جو صحابہ نے جوہر دکھائے، ان کے پورے کے پورے پرخچے اڑا دیے۔ جتنے گرو گھنٹال تھے سب کے سب میدان بدر میں قتل ہو گئے، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، جتنے بڑے بڑے تھے شیطان، سب قتل ہو گئے۔ بدر کی اس وادی میں وہ مشرکین کہتے ہیں کہ ہمیں تو یہ اندازہ ہی نہیں تھا کہ اتنے طاقتور ہو چکے یہ لوگ، اتنا مقابلہ کرنے کی ان کے اندر ہمت آ گئی۔ بلکہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ بسا اوقات ہم دیکھ رہے تھے ان کے پاس تو لکڑی کے ہالے تھے، تلواریں بھی نہیں تھی، لکڑیوں سے لڑ رہے تھے صحابہ رسول اللہ کے۔ اور مشرکین مکہ کہتے ہیں کبھی کبھار یہ گردن کے قریب تلوار لاتے تھے، ابھی حملہ بھی نہیں ہوتا تھا، کسی کی گردن کٹ گئی ہوتی تھی، ویسے ہی ختم ہو گئے ہوتے تھے۔ یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی مدد بھی تھی، اور ان کا یقین تھا، ان کا جو مستحکم عمل تھا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ مشرکین نے یہ دشمنی ایسی کی کہ صحابہ کو اتنی بلندی پر پہنچایا یقین کے ساتھ کہ وہ صحابہ میدان میں اترے تو اللہ کے بھروسے اترے تھے۔ میرے عزیزو، یہ حالات سب کی زندگیوں میں ہوں گے۔ دشمن جو ہوتا ہے وہ تمہیں مضبوط کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ ایک بزرگ نے فرمایا تھا، بزرگ بیٹھے ہوئے تھے اور اچانک وہ دعا کرنے لگے کہ اللہ یہ دشمنوں کو سلامت رکھے، یہ بھی نعمت ہے۔ تو سب لوگوں نے کہا کہ حضور دشمنوں کے ہلاکت کی دعا کی جاتی ہے، آپ کہہ رہے ہیں وہ سلامت رہیں؟ کہتے ہاں اس لیے کہ وہ ہوتے ہیں تو ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے، وہ ہمارے ایمان کو مضبوط کرتے ہیں۔ اور حتیٰ کہ اس بزرگ نے فرمایا اگر یہ نہ ہو تو ہمیں شہادت کا درجہ کہاں سے ملے، غازی کا درجہ کہاں سے ملے؟ ان کے ساتھ مقابلہ ہو تو ہی یہ سب معاملات ہیں، کوئی ہو ہی نہ تو پھر کہاں سے ہمیں یہ سب نعمتیں ملیں گی؟ بہرحال ان کا اپنا کانسیپٹ، ان کا اپنا تصور، لیکن ہمارے لیے زندگیوں میں میرے عزیزو ہر ایک کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک شیطان پیدا کیا ہے، ہر ایک کے ساتھ ایک شیطان ہے۔ نبیوں کے ساتھ جب کہا گیا تو شیطان تمہارے ساتھ بھی ہے، ہمارے ساتھ بھی ہے۔ اب شیطان کی 2 قسمیں بیان کی گئی ہیں قرآن میں، ایک انسانوں میں سے اور ایک جنات میں سے۔ اور آپ نے سورہ ناس میں پڑھا ہوگا آخری آیتیں جو ہے الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، اس شیطان سے اللہ کی پناہ جو لوگوں کے سینوں میں دلوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے، وہ کون ہے؟ من الجنۃ والناس، جنات میں سے اور انسانوں میں سے۔ اور اسی طرح بھی میں نے جو آیت پڑھی اللہ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، ہم نے ہر نبی کے ساتھ ایک دشمن پیدا کیا، انسانوں میں سے اور جنات میں سے ایک شیطان۔ تو شیطان دونوں میں بھی ہے، انسانوں میں سے بھی ہوگا، جنات میں سے بھی ہوگا۔ بہت سارے لوگ یہ تصور کر کے بیٹھے رہتے ہیں شیطان کا مطلب 2 بڑے سینگ والا ہوگا، بکرے کی منڈی والا ہوگا، لمبے بالوں والا ہوگا۔ شیطان کی ایسی کوئی شکل نہیں، شیطان تمہارے قریبی دوست کی شکل میں بھی آئے گا، جو تمہارے آس پاس ہیں ان میں سے کوئی شیطان ہو، اچھی شکلوں میں بھی ہوگا، اور جنات میں سے جو شیطان ہے وہ غائب ہوگا۔ لیکن یہ دونوں ہماری زندگی پر بہت اثر کرتے ہیں، بہت بری طرح سے اثر کرتے ہیں، یہ مسلسل خیر کے راستے سے ہمیں بھٹکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ نمازیں ہیں تمہاری، یہ دعائیں ہیں اور بزرگوں کی صحبتیں ہیں جو ان شیطانوں سے تمہیں بچا رکھیں گے، ورنہ ان سے مقابلہ کرتے کرتے آدمی کتنے تو گمراہ ہو گئے، بھٹک گئے۔ کون ہے جو تمہیں اچانک بیٹھے بیٹھے بری خواہشات لا کر کے اس میدان میں لے چلا جاتا ہے؟ وہ شیطان ہے جو تمہارے ساتھ لگا ہوا ہے۔
تم اچھے بھلے تھے، مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، اٹھ کر کے گئے، پھر خرافات دماغ میں آئی، چلنا ہے فلاں جگہ پر گناہوں کے اڈے پر۔ کون لے کر کے گیا تمہیں؟ دو، یا تو ایک غائب لے کر کے جا رہا ہوگا، یا تو ایک کوئی حاضر ہوگا۔ حاضر ہوگا تو تمہارا دوست ہوگا، غائب ہوگا تو وہ جن ہوگا۔ یہ دونوں میں سے کوئی ایک تمہیں لے کر کے جا رہا ہے اور تم بھٹک گئے، بہک گئے۔ میرے عزیزوں، ان سے مقابلہ کرنے کے ہی لیے اس دنیا میں ہمیں بھیجا گیا۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یوں فرماتا ہے، اہبطوا فإن لکم ما سألتم، نہیں، پہلے پارے کی آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یوں ارشاد فرماتا ہے، آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو جب جنت سے اتارا گیا تھا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، تمہارے لیے ایک مقررہ مدت تک یہاں پر ہم بھیج رہے ہیں دنیا میں، اور ہر ایک کو ایک کا دشمن بنا کر کے بھیج رہے ہیں، یعنی شیطان کو انسان کا دشمن بنا کر کے بھیجا گیا ہے۔ اس سے مقابلہ کرتے رہو اور واپس تمہیں ہمارے پاس آنا ہے اور ہم تمہارے اعمال کا سوال کریں گے۔ یہاں ہمیں جو بھیجا گیا ہے، مسلسل ہر دن ہم لڑائی میں موجود ہیں، ہر دن ہم لڑائی میں ہیں، اپنے ذہن میں موجود خیالات سے لڑ رہے ہیں، اپنے آس پاس کے حالات سے لڑ رہے ہیں۔ اور اگر یہ دشمن نہ ہوتا تو آپ اللہ کی ذات پر یقین کیسے کرتے؟ اس کی بارگاہ میں جھکنے کی اور دوڑ کر کے آنے کی آپ کے اندر جو تمنا ہے وہ کہاں رہ جاتی؟ اسی لیے میں نے شروع میں ہی کہا، اگر دشمن نہ ہو تو آدمی ڈھیلا پڑ جاتا ہے اور اسے کسی چیز کی حاجت ہی نہیں رہتی، ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ میں نے ایک دانشور سے پڑھا تھا، جاپان والے لوگ، یہ توجہ سے سنیے، مچھلی کھانے کے بڑے شوقین، اور ویسے بھی اس طرح کے یہ جو لوگ ہیں چائنیز ٹائپ کے، ان کے ہاں مچھلی کا رواج زیادہ ہے، لیکن جاپانی لوگوں کا ان کی ایک عادت یہ تھی کہ وہ تازی مچھلی کھاتے تھے۔ تو ہوتا یہ کہ سمندر سے مچھلیاں پکڑ کر کے لانے تک وہ باسی ہو جاتی، مر گئی ہوتی، کیونکہ 2 دن 3 دن کے بعد مچھوارے آتے تھے بڑی مچھلیاں لے کر۔ تو اب اس کے لیے ان لوگوں نے ایک دوسرا طریقہ اختیار کیا کہ نہیں، تازہ مچھلی کھانی ہے تو ایک بہت بڑے ٹینکر جہاز کے سمندروں میں بھیجے گئے، اس میں پانی رہتا تھا، مچھلیاں سمندر سے پکڑی جاتی تھی اور پانی میں ڈال دی جاتی تھی، اور پانی میں ڈالنے کے بعد وہ پانی میں تیرتی رہتی تھی تو زندہ رہتی، اور جب ساحل پر آتے تو ابھی مچھلیاں زندہ ہی رہتی تھی، مری ہوئی باسی نہیں ہوتی تھی۔ تو یہ چند دن تک چلا، لیکن یہ بھی فیل ہو گیا۔ کیوں؟ وجہ یہ تھی کہ لکھنے والے نے لکھا ہے کہ وہ مچھلیاں جو سمندر میں تیرتی تھیں اس طرح سے یہ ٹنکی میں نہیں تیر رہی تھی، یعنی چھوٹی جگہ تھی، پانی الگ تھا، تو وہ بھی سست ہو جاتی تھی، کاہل ہو جاتی تھی، زندہ تو رہتی تھی لیکن کاہل رہتی تھی، سست، اور یہاں آنے تک سست مچھلیاں ہوتی تھی۔ تو جاپانی لوگوں نے یہ کہا کہ سست مچھلیاں کھانے سے ہماری طبیعت میں بھی سستی زیادہ نہ آ جائے، ہمیں ایکٹیو چاہیے، حرکت والی۔ جانتے ہیں اس کے بعد انہوں نے ایک تیسرا طریقہ اختیار کیا، کہا کہ بہت بڑے ٹینکر کو تو لے جایا جاتا ہے مچھلیاں پکڑنے کے لیے، اب یہ حرکت میں نہیں رہتی، 1 دن 2 دن کے بعد یہ ڈھیلی پڑ جاتی ہیں، تو ایسا کیا گیا، ایک شارک مچھلی کو بھی پکڑا گیا چھوٹی، اور اس کو اس میں ڈالا گیا، اور چھوٹی مچھلیاں جو ہے اسی سے تو بھاگتی ہیں سمندر میں، یہ اپنا لقمہ بنا لیتی ہے، تو یہ شارک مچھلی ان کو دوڑاتی رہتی، جتنے کھا لی اور جتنے بچ گئے وہ ساحل پر آنے تک بالکل ایکٹیو حرکت والی مچھلیاں ہوتی تھی، ان کو لے کر کے جاپانی لوگ کھایا کرتے تھے۔ تو اس دانشور نے کہا یہ واقعہ لکھ کر کے کہ یہ شارک مچھلی اس لیے چھوڑی گئی تھی کہ ان کو ایکٹیو رکھا جائے، حرکت میں رکھا جائے، اور یہ دوڑتی رہتی اور زندہ بھی رہتی، دوڑتی بھی رہتی۔ وہ دانشور کہتا ہے اسی لیے ہر ایک کی زندگی میں ایک شارک کا ہونا ضروری ہے، تاکہ وہ اسے دوڑاتا رہے اور وہ بھاگ کر کے اللہ کی بارگاہ میں آتا رہے۔ ہم سب کی زندگیوں میں ایک دشمن ہوتا ہے، اور اس دشمن کے ہوتے ہی ہم لوگوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑنے کا خیال آتا ہے، رب تعالیٰ کی پناہ مانگنے کا بار بار یہ احساس ہوتا ہے۔ آپ خود اپنی زندگیوں میں محسوس کرتے ہوں گے، ہم جس کے پاس بھی جاتے ہیں، کسی سے ملاقات کیا، کسی کے گھر میں گیا، سب سے پہلے وہ دعا کی درخواست کرتے ہیں۔ کیوں میاں؟ آپ خود بھی تو دعا کرتے ہیں، ہمیں دعا کی درخواست کیوں کرتے ہیں؟ اور پھر اگر تفصیل سے کہیں گے تو یہی کہیں گے کہ حضرت فلاں معاملات میں بہت گھر گیا ہوں، لوگوں کی نظر بہت ہے، آپ دعا کریں، اللہ بری نظر سے بچائے۔ یہ کامن دعا ہے، سب کے لیے ہے،
یعنی سب کو احساس ہے کہ کچھ لوگوں کی بری نظر ہے. بری نظر کا یہ تمہارے اندر جو احساس آیا، یہی احساس تمہیں اللہ کی بارگاہ میں پناہ مانگنے پر لے آتا ہے، اللہ کے قریب ہو جاتے ہو. اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بھی تمہیں مایوس نہیں کیا. قرآن میں اللہ فرماتا ہے فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَخْشَوْنِي، ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرتے رہو. لیکن ہے کہ اللہ کے پاس تو آؤ، دشمن تو ہیں تمہارے لیکن ڈرو مت. اللہ فرماتا ہے میرے دربار میں آؤ. اور اللہ نے 2 سورتیں اتاری، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا، پتہ ہے آپ کو؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا، ایسا سخت جادو کہ حضور کا جسم بخار سے پورا زرد ہو گیا تھا. اور پھر وہ پتہ بھی کیا گیا کہ کہاں جادو کر کے کیا کیا گیا ہے. آپ کا پتلا بنا کر اس میں سوئیاں یا پھر بال وغیرہ لگا کر کے جس طرح سے بھی جادو کیا گیا، حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اثر کیا گیا. اس کے علاوہ خیبر کے موقع پر زہر دیا گیا تھا، گوشت میں زہر رکھ کر کے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جب یہ اس طرح کے حملے ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے معوذتین کو اتارا. معوذتین کس کو کہتے ہیں؟ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. کہا گیا جو اس کو پڑھ لے اللہ دن بھر اس کو جادو سحر سے محفوظ رکھے گا. تمہارے پاس یہ ہتھیار ہیں، تمہارے پاس یہ آلہ جات ہیں. بہت ساری جگہوں پر میں نے دیکھا، اس سے قبل بھی میں نے یہ کہا ہے، آج کل یہ عام ہو گیا ہے. کچھ شیاطین ہیں روئے زمین پر جو انہی کاموں میں مصروف ہیں، ایک دوسرے پر حملہ کرنے، جادو سحر سفلی ٹوٹ کے یہ ساری چیزوں پر دوسروں کی زندگیوں کو خراب کرنے میں. اور آج کا سب سے بڑا حملہ جو ہو رہا ہے وہ ہماری بچیوں پر ہے، لڑکیوں پر ہے. کتنے تو ایسے دکان کھولے ہوئے بیٹھے ہیں جو محبت کا تعویذ کرتے ہیں، کسی لڑکی کو اپنے قابو میں کرنے کے اعمال کر کے دیے جاتے ہیں، یہ شیطانی اعمال کے ذریعے سے. اور لڑکیوں پر غلط طریقے سے اثر کر کے کتنے ایسے ہیں، میں نے خود میں دیکھا ہے، اچھی اچھے گھروں کی بچیوں پر یہ عمل کر کے انہیں اپنے کنٹرول میں کر دیا جاتا ہے اور اس کے بعد ان کو لے جایا جاتا ہے. اور کچھ تو وہ ہیں جو شادی کر لی اور کچھ تو وہ ہیں جو انہیں کوٹھے میں بیچتی ہے. بچیاں محفوظ نہیں رہ جاتی. اسی لیے میں اپنی لڑکیوں کو، اپنی بیٹیوں کو، سب کو اپنے گھروں میں بھی یہ تلقین کرتا ہوں، تاکید کرتا ہوں کہ روزانہ صبح اٹھتے ہی 7 بار قل اعوذ برب الفلق اور 7 بار قل اعوذ برب الناس پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کریں. اللہ تبارک و تعالی معوذتین کی برکتوں سے یہ شیاطین کے حملوں سے محفوظ رکھے گا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے بخاری شریف کی کہ حضور نے اپنے مدینے کی جو کھجور ہے، عجوا کھجور مشہور ہے، سارے حاجی جب جاتے ہیں تو عجوا کھجور لے کر آتے ہیں. بخاری شریف کی حدیث ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے صبح 7 دانے عجوا کھجور کے کھا لیے اسے پورے دن زہر بھی اثر نہیں کرے گا، جادو بھی اثر نہیں کرے گا، سحر بھی اثر نہیں کرے گا. تو یہ سارے ہمارے پاس علاج بھی موجود ہیں. تو آپ سے دشمنوں سے گھبرا کر ڈر کر کے ہمت نہ ہارے. اب آخری بات یہ بھی ہے کہ اولیاء کاملین کی زندگیاں اس میں ہمارے لیے بہت بڑا آئیڈیل ہے، بہت بڑا آئیڈیل ہے. حضرت فخر الدین رازی بہت پائے کے بزرگ تھے، امام المنطق کہلاتے تھے، امام الفلسفہ، علوم کے ماہر تھے. لیکن جب آپ کا آخری وقت آیا تو شیطان ان کے سرانے پر آیا اور کہنے لگا کہ رازی تم اللہ کو ایک مانتے ہو، اس کی کوئی دلیل ہے؟ انہوں نے دلیل دے دی، کائنات کا نظام اس طرح سے ہے، اس کو چلانے والا ایک ہی ہونا چاہیے. شیطان نے اس دلیل کو کاٹ دیا، کہا کہ 2 بھی تو ہو سکتے ہیں، میری دلیل یہ ہے. آپ نے پھر دوسری دلیل دی اللہ کے ایک ہونے پر، شیطان نے وہ دلیل بھی کاٹ دی. 1 2 3 دلیلیں دیتے دیتے امام رازی 360 دلیلیں دے چکے تھے. آخری وقت تھا ان کا. امام رازی اپنے اللہ کے ایک ہونے پر 360 دلیلیں. ہم کیا دلیل دیں گے؟ آپ کیا دلیل دیں گے اللہ کے ایک ہونے پر؟ مرنے کے وقت تو چھوڑو، ابھی بولو. ابھی اگر کوئی پکڑ کے پوچھ لے کچھ نہیں ہوگا. امام رازی جیسا عالم دین جب وہ 360 دلیلیں دے چکے تو ڈگمگ ہونے لگ گئے، اللہ ایک ہے بھی کہ نہیں. شیطان اس طرح کے حملے کر رہا تھا. یہ تو ان کی نسبت کا اثر ہے کہ حضرت سیدنا نجم الدین کبریٰ جو فخر الدین رازی کے پیر و مرشد تھے،
پیر و مرشد سے نسبت کا یہ اثر ہوتا ہے. دور سے ہی مرشد نے اپنے مرید کی حالت کو دیکھا اور پکار کر کہا اے راضی وہ ابلیس ہے تو اس سے بحث کر رہا ہے, اپنے خدا کے ایک ہونے پر دلیل دے رہا ہے, اس سے کہہ میں اپنے خدا کو بغیر کسی دلیل کے ایک مانتا ہوں. تو راضی کو اپنے پیر و مرشد کی آواز آئی تو انہوں نے کہا اے ابلیس لعین میں اپنے رب کو بغیر کسی دلیل کے ایک مانتا ہوں. شیطان وہاں سے جانے لگا اور کہا راضی اس موقع پر میں نے 70 سے زیادہ بڑے علماء کا ایمان لے لیا تھا, آج بھی تیرا ایمان ختم ہو جاتا اگر تیرا پیر زندہ نہ ہوتا, اگر تیرا مرشد اس طرح کی بات نہ کیا ہوتا. عزیزان گرامی وقار, اولیاء کاملین ان کے ساتھ بھی یہ معاملات ہوئے, حملے ہوئے شیاطین کے, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بچا لے جاتی ہیں. ہمیشہ علم ہی نہیں, بعض اوقات بزرگوں کی صحبت اور ان کی نسبت ہماری حفاظت کرتی ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے علم پر, اعلیٰ حضرت کا جیسا علم آج کے زمانے میں کون مثال لا سکتا ہے, جو 55 علوم و فنون کا ماہر ہو, فتاوی رضویہ جیسی 30 جلدوں کی مکمل کتاب ہمارے پاس, قرآن کا ترجمہ کنز الایمان کی صورت میں, عشق رسول سے بھری ہوئی حدائق بخشش, زندگی پوری قلم چلاتے چلاتے جس کی گزری, اور ایک نہیں بہترین شاگرد پیدا کر کے پوری امت پر احسان کیا, علمی بڑا کام کیا, لیکن فخر اس پر نہیں کیا کہ میں نے اتنی کتابیں لکھ دی, میں نے فتاوی رضویہ لکھا ہے, میں نے حدائق بخشش لکھی ہے, میں نے کنز الایمان لکھا ہے. نہیں, یہ ساری چیزیں نہیں. بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں جب پیش ہونا ہوا تھا حضور کی بارگاہ میں, تو اعلیٰ حضرت یوں کہتے ہیں یا رسول اللہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. اور اپنی نسبت پہ فخر کیسے کرتے ہیں, کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا, شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. غوث پاک کی طرف نسبت کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں آپ کا یہ کتا ہے, اس کو کوئی دنیا کا شیر بھی دبا نہیں سکتا. غوث پاک کے دربار کی نسبت پر فخر کیا, یہ نہیں کہا کہ میں بہت بڑا عالم دین ہوں, بہت بڑا فقیہ ہوں, مجھے کون کیا ہرا سکتا ہے, بلکہ یوں کہا غوث پاک کے دربار کا کتا ہے, اسے دنیا کا کوئی شیر بھی دبا نہیں سکتا. ہمارے لیے بھی میرے عزیزوں چند چیزیں ضروری ہیں. آپ کو نسبتوں کی بھی ضرورت ہے اور اپنے عمل کی بھی ضرورت ہے. آپ کے اپنے وظیفے, اپنی دعائیں, اپنے اعمال اور عبادتیں, اور ساتھ ہی کسی مرشد کامل کی اور بزرگوں کے سلسلۃ الذہب کی نسبت کی ضرورت ہے. یہ دو چیزیں ہوں گی انشاءاللہ ہر طرح کے دشمنوں کے وار سے آپ دنیا میں محفوظ رہیں گے. انشاءاللہ ہر طرح کے وار سے محفوظ رہیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شیاطین انس و شیاطین جن کی ہر حملہ سے حفاظت فرمائے, ان کے تمام وار سے ہماری حفاظت فرمائے. رب قدیر اس دنیا سے جانے تک ہمارا ایمان سلامت رکھے. توبہ کا جو آپشن رکھا گیا ہے انسانوں کے لیے, مسلمانوں کے لیے خاص طور پر بہت ہمت والا ہے دروازہ ہے, بہت ہمت والا دروازہ ہے. اور اسی وجہ سے حدیث پاک میں یہ ہے کہ گناہ کرتا ہے بندہ پھر توبہ کرتا ہے, پھر گناہ کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے, یہ کرتا رہتا ہے. فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مولا یہ تو بار بار وہی کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے. اگر ہمارے ساتھ کوئی غلطی ایک بار دو بار کر دے, تیسری بار تو ہم اسے چھوڑیں گے بھی نہیں. انسانوں کی طبیعت تو یہی ہے. لیکن بندہ جب بار بار ایک خطا کرتا ہے اور پھر توبہ کرتا ہے, پھر خطا پھر توبہ, تو فرشتے جب اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے ہیں کہ یہ مولا یہ ہر بار یہی کرتا ہے, تو جانتے ہیں پروردگار عالم کیا فرماتا ہے. ارشاد فرماتا ہے اے میرے فرشتوں, میرا بندہ مجھے رحمان سمجھتا ہے اس لیے بار بار توبہ کرتا ہے, مجھے وہ ارحم الراحمین سمجھتا ہے, ورنہ کون بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دروازہ کھٹکھٹاتا. تو رب تبارک و تعالیٰ ارحم الراحمین ہے, یہ تصور ہر مسلمان کے ذہن میں ہے, اس کی وجہ سے وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا. اور شیطان کا سب سے بڑا حربہ کیا ہے جانتے ہیں آپ؟ سب سے بڑا بہکانے کا اور گمراہ کرنے کا اور ہمیشہ گناہوں میں ملوث رکھنے کا سب سے بڑا آلہ, کہ بندے کو سب سے پہلے نا امید کرتا ہے, اب تیرا کیا ہوگا, تو بہت برباد ہو چکا ہے. یہ جو خیال شیطان ڈالتا ہے دل میں, اس کے بعد پھر وہ بندہ جری ہو جاتا ہے, اب میرے توبہ سے بھی کچھ ہونے والا نہیں ہے, جو جس طرح زندگی چل رہی چلنے دو. ارے 50 سال ہو گئے اب تک میں یہی کرتا رہا, اب کیا سدھروں. یہ جو خیالات ہے یہ شیطان ڈالتا ہے تاکہ اس کی کفر پر موت ہو جائے, تاکہ وہ ہمیشہ گناہوں کی موت مرے.
نا امیدی جو ڈالتا ہے شیطان، اب میرے ساتھ کچھ ہونا نہیں ہے. نہیں میرے عزیزو، رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیسے کیسے لوگ آئے اور ارحم الراحمین نے ان کی توبہ قبول کی. آپ کو ایک بات میں بتاؤں، سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے. مثنوی شریف میں مولانا روم فرماتے ہیں، جنت البقیع آپ نے سنا ہوگا، قبرستان مدینے کا. مدینے کے قبرستان میں رات کے وقت ایک بوڑھا آدمی 80 سال کا جو بانسری بجاتا تھا اور اسی سے پیسہ کماتا تھا. اس کی بانسری میں بڑی اچھی لے تھی، بڑی سر اچھی تھی، لوگ سنتے تھے اور پیسے دیتے تھے. لیکن بڑھاپے میں جب سانس پھولنے لگ جاتی ہے، ہانپنے لگ جاتا ہے، سانس نہیں ٹھہرتی، تو بانسری کیسے بجتی؟ اس کی لے ٹوٹ جاتی، لہجے بدل جاتے. بوڑھا آدمی اب اس کی بانسری سننے کو کوئی آتا نہیں تھا اور پیسے ملتے نہیں تھے. تھک ہار کر کے وہ آیا، رات کا وقت تھا، جنت البقیع قبرستان میں، 80 سال کی عمر کا ہو گیا ہے. اس نے بانسری توڑ دی، کہا زندگی بھر جس چیز سے میں کماتا تھا اب میری سانسوں نے جواب دے دیا، جسم پھولنے لگا ہے، سانس زیادہ آنے لگ گئی ہے، اب میرا کھانا پینا کیسا چلے گا؟ خیر ارحم الراحمین، ہوں تو تیرا ہی بندہ، میرے اہل و عیال نہیں، میرے رشتہ دار نہیں. مجھے اگر تو بھوکا مارنا ہے تو اسی قبرستان میں مار دے، یا اگر میری زندگی باقی ہے تو میرے رزق کا انتظام کر دے. وہ رو رہا تھا 80 سال کی عمر میں. جب بندہ لاچار و مجبور ہوتا ہے تو پروردگار کو ہی یاد کرتا ہے. جانتے ہیں عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین مسجد نبوی میں تھے اور ان کی آنکھ لگی تھی. خواب میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے. کہا عمر، اللہ کا حکم ہے جنت البقیع میں جاؤ، ایک بھوکا آدمی کھڑا ہے، اپنے گھر سے کھانا لے جاؤ اور اس کی ضرورت کا انتظام کرو. نیند کھلی تو آپ نے دیکھا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم آیا اور رب ذوالجلال کا حکم ہے. گھر سے عمدہ کھانا لیا تو شادان لے کر کے کچھ مال و متاع بھی لے کر قبرستان میں گئے. ڈھونڈا کون ہے یہاں پر، تو دیکھا کہ ایک ہانپتا کانپتا ہوا 80 سال کا بوڑھا روتا ہوا نظر آیا. امیر المومنین اپنے ہاتھ میں توشادان لے کر اس کے قریب گئے. کہا تو بھوکا ہے؟ کہا ہاں بھوکا ہوں. بیٹھ چل میں تجھے کھلاتا ہوں. دسترخوان بچھا کر اسے اپنے ہاتھوں سے کھلایا اور اسے اپنی ضرورت کے مطابق جو ضروریات تھیں اس کی ضرورت کے مطابق وہ ساری چیزیں دی. وہ بوڑھا پوچھتا ہے آپ کون ہیں؟ حضرت عمر فاروق نے کہا میں عمر ابن خطاب ہوں. وہ ڈر گیا. حضرت عمر سے کون نہیں ڈرتا تھا کہ کہیں یہ کھلا پلا کر کے مجھے کوڑے نہ ماریں کہ زندگی بھر بانسری بجانے والا آج پکڑا گیا ہے، ہاں آج مجھے یہ سزا نہ دے دے. وہ کانپنے لگا. کہا کہ آپ یہاں کیسے؟ حضرت امیر المومنین کہتے ہیں میں خود نہیں آیا، مجھے اللہ کے رسول نے بھیجا اور رب تبارک و تعالیٰ کا حکم آیا تھا کہ تو بھوکا ہے اور تو نے رزق مانگا ہے اور مجھے تیرے رزق دے کر کے بھیجا گیا ہے. وہ چیخ مار کر کے گر پڑا زمین پر اور رونے لگا اپنے ہاتھ پھیلا کر. کہا سچ فرمایا مولا تو ارحم الراحمین ہے، 80 سال تجھ سے دور بھاگتا رہا، ایک بار کیا تجھے میں نے پکارا، تو نے وقت کی امیر المومنین کو کھانا دے کر بھیج دیا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نا امیدی اور مایوسی جو شیطان لاتا ہے اس سے بندے بھٹک جاتے ہیں، بہک جاتے ہیں، انہیں توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی. اسی لیے میرا مولا فرماتا انا عند ظنی عبدی بی، رب تعالیٰ فرماتا میرا بندہ میرے بارے میں جیسا گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا سلوک کرتا ہوں. تم کیا گمان کرتے ہو؟ وہ سخت پکڑ کرے گا، ابھی مار ڈالے گا. وہ غفار ہے، قہار ہے، جبار ہے، لیکن ساتھ میں وہ ستار بھی ہے، وہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے. اگر رب تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر پکڑ کرتا تو ہمارا تو جینا ہی نہیں تھا. یہاں پر اتنے گناہ ہو چکے. اور وہ رب تعالیٰ فرماتا وسعت رحمتی کل شیء، میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے. اللہ رب العزت بندوں کو معاف کرنے کا اظہار زیادہ فرماتا ہے. اور جانتے ہیں آپ گناہ جب عام ہوتے ہیں، میں آپ کو اپنے گھر کی بات بتا دوں. میرے گھر میں آپ 4 دن کے مہمان بن کر کے آئے ہیں. کبھی میری کھڑکی توڑ رہے ہیں، کبھی دروازہ توڑ رہے ہیں، کبھی ہمارے گھر کے برتن پٹک رہے ہیں، کبھی فرشی اکھاڑ رہے ہیں. کب تک برداشت کروں گا؟ آپ کو نکال کر باہر کر دیں گے. مہمان نہیں، یہ بلا ہو گئی ہے، گھر سارا اجاڑ رہا ہے.
ایک چیز پر چھوڑ دیا جائے, دو چیز پر چھوڑ دیا جائے, یہ انسانوں کی فطرت ہے, انسانوں کی فطرت. لیکن رب کائنات اپنی کائنات میں ہم بندوں کو اتارا ہے, ہم نے کیا نہیں بگاڑا اس, اپنے گناہوں سے اس کی زمین کو لال کر دیا, اس کی نافرمانی سے ہم نے اس کائنات کے رنگ کو بدل دیا. کھلے عام گناہ, ننگا پن, بے حیائی, عیاشی, سب کچھ ہوتا رہا. اس کی کائنات ہے, اس کی زمین ہے, اس کی سلطنت ہے. اور ان گناہوں کی وجہ سے جانتے ہیں آپ, سمندر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ مولا تو مجھے اجازت دے دے, میں ایسی طغیانی لاؤں گا کہ یہ سب ہلاک ہو جائیں گے. ہوائیں اللہ سے اجازت مانگتی ہیں, تو مجھے شدت دے دے, میں اتنا تیز اڑاؤں گی کہ ان کے پرخ اڑ جائیں. لیکن جانتے ہو اللہ کی طرف سے جواب کیا آتا ہے؟ سمندر کو بھی رب تعالیٰ فرماتا ہے, ہواؤں کو بھی کہتا ہے رب تعالیٰ رک جاؤ, میں میرے بندوں کے انتظار میں ہوں, میرے بندوں کی توبہ کے انتظار میں ہوں کہ میرے بندے میرے پاس لوٹ آئیں گے. اسی لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ خوشی کس بات کی ہوتی ہے جانتے ہیں؟ رب تعالیٰ اپنے بندوں سے کب خوش ہوتا ہے؟ مثال دے کر کے میرے آقا نے فرمایا, مثال دے کر سمجھایا. صحرا میں, ڈیزرٹ میں ریتیلے میدان ہوتے ہیں, اس کا سفر بڑا ڈینجر ہوتا ہے. آج بھی ڈیزرٹ ہیں بہت سارے, سہارا ڈیزرٹ کا نام سنا ہوگا آپ نے. ہم گئے ہیں 200-250 کلومیٹر تک آپ چلتے رہو گاڑی, نہ ایک درخت نظر آتا ہے, نہ پہاڑ نظر آتا ہے, نہ گھر نظر آتا ہے, کچھ بھی نہیں. اس طرف میدان ریت کا اور آسمان لگا ہوا دکھتا ہے, ادھر بھی آسمان, تنہا ہم اکیلے نظر آتے رہتے ہیں. صحرا کا جو سفر ہوتا ہے بہت کٹھن ہوتا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مثال دیتے ہوئے ارشاد فرماتے, ایک بندہ اپنی اونٹنی لے کر, اس پہ ساز و سامان لے کر کھانے پینے کا صحرا کے سفر پر تھا. اور صحرا میں کھانا پانی بہت مقدار میں لی جاتی ہے کیونکہ کچھ ملتا نہیں, اور جلد سے جلد وہاں سے سفر گزار کر کے آنا. ایک بار اگر راستہ بھٹک گیا موت ہو جاتی, وہاں پہ راستہ ملے گا نہیں. جس طرف بھی جاؤ تو لگے گا سیدھا ہی چل رہا ہوں, ڈائریکشن ہی نہیں پتا ہوتے صحرا میں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ایک بندہ صحرا کے سفر میں اپنی اونٹنی کے ساتھ ساز و سامان لے کر سفر پر تھا. بیچ راستے میں اسے نیند آئی, سویا, سو کر کے اٹھا تو دیکھا اس کی اونٹنی ساز و سامان کے ساتھ غائب ہے. صحرا میں, بیچ صحرا میں. اب جو سواری تھی وہ غائب ہے, کھانا پانی تھا وہ غائب ہے, کچھ نہیں ہے ساتھ میں. گھبرا گیا, پریشان ہوا, اپنی اونٹنی کو ڈھونڈتا ڈھونڈتا تھک گیا. کبھی ادھر کبھی ادھر, کبھی ادھر کبھی ادھر, ہر جگہ کہیں کوئی نشان نظر نہ آئے. اور جب سواری نہیں ہے تو اب کئی 100 کلومیٹر کا بغیر کھانے پینے کے کیسے سفر کرتا. تھک ہار کر کے دوسرا دن ہو کہ تیسرا دن ہو, ایک جگہ وہ بندہ سو گیا, پھر سے سو گیا, اب راستہ بھی نہیں ملتا. سویا تو نیند سے اٹھا جب تو دیکھا اس کی اونٹنی بھی موجود ہے, اس کا ساز و سامان بھی ہے. یہ مثال ہے, یہ مثال ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے اب پوچھتے ہیں, اے میرے صحابہ بتاؤ اس بندے کو جو صحرا میں گمشدہ اونٹنی جس کی مل جائے اسے خوشی کتنی ہوگی؟ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اس کی تو جان میں جان آ گئی ہوگی, کیونکہ وہ جانتے تھے صحرا کا سفر کیا ہوتا ہے. کہا سب سے زیادہ اسے خوشی ہوگی کہ اس کا کھویا ہوا سامان مل گیا, کھوئی ہوئی سواری مل گئی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گمشدہ اونٹنی کے ملنے پر جیسے اس مسافر کو خوشی ہوئی, اس سے کئی زیادہ بڑھ کر کے رب تعالیٰ کو اس وقت خوشی ہوتی ہے جب ایک گنہگار بندہ واپس توبہ کر کے اس کی بارگاہ میں آتا ہے. رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جب بندہ پلٹ کر کے آتا ہے, رب تعالیٰ فرشتوں پر اس بندے کو دکھا کر رشک کرتا ہے. ارشاد فرماتا ہے میرا بندہ میرے پاس آ گیا, میرا بندہ میرے پاس آ گیا ہے. میں نے قرآن پاک کی وہی آیت تلاوت کی ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم. یہ چوتھے پارے کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ لوگ جنہوں نے برائی کر لی یا اپنی جان پر ظلم کیا یعنی گناہ کیا, پھر اللہ کو یاد کر لیا اور توبہ کر لیا. اللہ فرماتا ہے وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ, تو بتاؤ لوگوں اللہ کے علاوہ کون ہے بخشنے والا. لیکن شرط رب تعالیٰ یہ فرماتا وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. لیکن ایک بات ہے کہ وہ جس چیز سے توبہ کر کے آ رہے ہیں اس پر پھر مزید اصرار کر کے جمے نہ رہیں, چھوڑ دیں ایک بار, جان بوجھ کر کے پھر اس چیز پر نہ لگے رہیں. یہ آیت کب نازل ہوئی تھی میں آپ کو بتاؤں. 2 صحابہ تھے, دونوں گہرے دوست تھے.
بہت ہی گہرے دوست, مدینے کے رہنے والے. اس میں سے ایک صحابی تجارت کے لیے جا رہے تھے اور ان کے گھر بار میں ان کی بیوی تھی بس, اور کچھ نہیں. تو اپنے دوست سے کہا کہ میں جا رہا ہوں, مجھے آنے میں تاخیر ہو سکتی ہے, میرے گھر پر اگر کبھی سودا سلف لانے کی ضرورت پیش آئی تو میری بیوی کو یہ پہنچا دینا ساز و سامان. یہ کہہ کر کے وہ تجارت پہ چلے گئے. جو دوست صحابی تھے, دیکھیں صحابہ کے بہت سارے کام امت کے لیے درس ہیں, قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے وہ مشعل راہ ہیں. تو وہ جو دوست صحابی تھے سودا سلف لے کر کے گھر جایا کرتے تھے اپنے دوست کی بیوی کو پہنچانے کے لیے. ایک دن ایسا ہوا کہ شیطان نے ورغلایا اور سودا سلف سامان لے کر گھر گئے. ان کی خاتون باہر آئی دوست کی, انہوں نے اس خاتون کا صرف ہاتھ پکڑ لیا اور وہ عورت چونکہ مدینے کی رہنے والی صحابیہ ہیں, اپنا ہاتھ تو چھڑا لیا لیکن وہ چیخ مار کر رونے لگی کہ جس پر میرے شوہر نے سب سے زیادہ اعتماد کیا, تم تو جگری دوست بھائی کی طرح تھے, ہاتھ کیسے بڑھا دیا. تو اس صحابی کو فوراً احساس ہو گیا کہ میں بہت بڑی خطا کر گیا, میرے بھائی اور میرے دوست کی امانت میں میں نے خیانت کر دیا. اس نے مجھ پر بھروسہ کیا تھا اور اس کی بیوی کا میں نے ہاتھ پکڑ لیا. بس اتنی سی بات تھی. وہ خاتون بھی رونے لگ گئی کہ میرے ساتھ کیا ہوا, یہ صحابی بھی رونے لگ گئے. احساس فوراً ہو گیا کہ میں نے غلط کیا ہے, سودا سلف لانے کے وقت مجھ سے غلطی ہو گئی, خطا ہو گئی. اب اس خطا کی وجہ سے وہ کرتے کیا, ان کو تو ڈر یہ تھا کہ میں اپنے دوست کو منہ دکھانے کے بھی قابل نہیں اور نہ ہی میں یہ چیز کسی کے سامنے ذکر کر سکتا ہوں, کیا کروں. تو مدینہ چھوڑ کر کے چلے گئے پہاڑیوں میں, اور بغیر کھانا پانی سب کچھ بھی نہیں تھا, پہاڑیوں کے بیچوں بیچ رہنے لگے اور صرف روتے تھے اور گر جاتے تھے, اور کمزوری آ گئی جسم میں, اٹھنے پھرنے کی بھی طاقت نہیں تھی. اب وہ دوست ان کے صحابی تجارت سے واپس آئے, گھر میں آتے ہی ان کی خاتون نے بتا دیا کیا معاملہ پیش آیا. وہ بہت جلال میں آئے اور کہا کہ میرا دل ٹوٹ گیا, آج میری کمر ٹوٹ گئی, جس کے ساتھ ہم نے پوری زندگی بتائی آج اس نے میری عورت کے ساتھ ایسا کیسے کیا. بہرحال انسان ہے, خطا ہوتی ہے, انسان ہے, بھولنا اور خطا کرنا اس کی عادت ہے. اب ان کو دل میں تو بہت تکلیف ہوئی, کروں کیا, لیکن وہ صحابی تھے, انہوں نے کہا یہ معاملہ سیدھے حضور پاک کی بارگاہ میں رکھتا ہوں. کہا کہ میں سزا دوں گا یا پھر جو ہے ان کے لیے جو قرار واقعی چیز ہوگی وہ دلا کر رہوں گا. بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں تشریف لائے, عرض کیا کہ آقا ایسا ہو گیا, میرے معتمد ساتھی نے میرے گھر میں ایسا معاملہ کر دیا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غمگین ہو گئے کہ ان دونوں کے درمیان ایسا کیسے ہو گیا. پھر تھوڑی دیر کے بعد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو غیب داں نبی ہیں, ہر چیز کو جانتے بلکہ اپنے امتیوں کے احوال سے باخبر رسول ہیں, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے اس غریب صحابی کے حالات معلوم کیے. پتہ چلا کہ وہ تو گھر بھی چھوڑ دیا, مدینے بھی چھوڑ دیا, پہاڑیوں میں جا کر کے پناہ لے کر کے اکیلا تنہا رہ رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے اس غریب امتی صحابی کے حالات معلوم کرنے کے بعد اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مولا تو فیصلہ سنا دے. اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی, جو آیت میں نے آج آپ کے سامنے تلاوت کیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم, جن لوگوں نے گناہ کر لیا یا اپنی جان پر ظلم کیا ہے, پھر ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم, اللہ کو پھر جلدی یاد کر لیا اور توبہ کر لیا. رب تعالیٰ فرماتا ومن یغفر الذنوب الا اللہ, محبوب بتاؤ اللہ کے سوا کون ہے گناہوں کی بخشش کرنے والا. اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے جو فوراً اپنے گناہ کے بعد یاد کر لیتے ہیں کہ مجھ سے خطا ہوئی ہے. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس صحابی کو بتایا تیرے بھائی سے بھول ہوئی, خطا ہوئی, لیکن رحمان نے اس کی بخشش کا مصداق قرآن میں سنا دیا کہ وہ باز آ گیا اور توبہ کر رہا ہے, لہٰذا تیرے لیے بھی یہ زیب نہیں دیتا کہ تو اب کوئی انتقام لے, تو اپنے دل سے معاف کر. یہ صحابی تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردہ تھے, نفسانیت اور خواہشات کے نہیں. یہ فوراً گئے اور اپنے اس جگری دوست کو, اپنے اس بھائی کو ڈھونڈتے ہوئے پہاڑیوں کے بیچوں بیچ جا کر کے دیکھا, ان کی حالت بہت خستہ تھی, کمزور ہو گئے تھے.
اور روتے روتے اتنا تھک گئے تھے، نہ کھانا ہے نہ پانی ہے، بس یہ کہ ان سے خطا کیا ہوئی تھی، اپنے دوست کی عورت کا ہاتھ پکڑ لیا تھا، بس میرے عزیزو اس سے بڑا نہیں۔ ہاتھ پکڑنے پر ان کو اس قدر احساس تھا کہ مدینہ چھوڑ دیے، لوگ یہاں پورے کے پورے گناہ میں ڈوب جاتے ہیں، زنا میں ڈوبتے ہیں، انہیں احساس تک نہیں۔ یہ صحابی گئے اور جیسے ہی یہ گئے تو وہ ہوش میں آئے اور رونے لگے کہ میرا بھائی آ گیا اور اب شاید یہ انتقام لے گا، بدلہ لے گا، مجھے مار ڈالے گا، کیونکہ میں نے اس کا اعتماد توڑا، اس کا بھروسہ ختم کیا۔ لیکن یہ صحابی گئے اور ان کا ہاتھ پکڑا اور اپنے سینے سے لگایا، کہا کہ تو بھی ابن آدم ہے، میں بھی ابن آدم ہوں، انسان ہے، خطا ہو گئی، لیکن بشارت ہے تجھے کہ اللہ نے قرآن میں محبوب کی بارگاہ میں آیت اتاری، تیری بخشش کا پروانہ اتار دیا۔ وہ اس قدر خوش ہوئے کہ اس صحابی کو تھام لیا اور کہا میں تو مایوس ہو کر پورے گھر بار سب چھوڑ کر کے آیا تھا، لیکن میرا رحمان خدا بندوں کو کبھی چھوڑتا نہیں، کبھی اکیلا ہونے نہیں دیتا، وہ مایوس نہیں کرتا۔ میرے عزیزو، آج ہمارے پاس وقت ہے، جب ٹھوکر کھائیں تو فوراً احساس ہو جائے، جب غلطی ہو جائے۔ غلطیاں کس سے نہیں ہوتی؟ گناہ سب سے ہوتے ہیں، اور اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ان بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، آدم کی ساری اولاد خطا کرتی ہے، یعنی آدمی سب خطا کرتے ہیں، لیکن بہترین خطا کرنے والا وہ ہے جو خطا کرتے ہی توبہ کر لیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے۔ کوئی رات تمہاری ایسی نہ ہو کہ بغیر توبہ کے سو جاؤ، کوئی صبح ایسی نہ ہو آپ کی جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کر کے نہ شروع کرو۔ ہر دن توبہ کرو، ہر دن اللہ کریم کی بارگاہ میں استغفار کرو۔ اور قرآن کی ایک آیت میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، 9ویں پارے سورہ انفال کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اللہ فرماتا ہے اس امت پر اللہ عذاب ویسا نازل نہیں کرے گا جیسے پہلی امتوں پر آتا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے، پہلی وجہ یہ ہے کہ ان کے بیچ میں میرا محبوب آرام کر رہا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری ایک وجہ رب تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، جب تک لوگ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے رہیں گے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، جب تک استغفار کرتے رہیں گے، اللہ فرماتا ہے اس قوم پر اللہ عذاب نہیں نازل کرتا۔ جب بندے چھوڑ دیتے ہیں، ارے جو کیا سب صحیح کر رہا ہوں، میرا کیا ہے، توبہ کرنا بھول گیا، استغفار کرنا بھول گیا، ان بندوں پر اللہ کا عذاب آتا ہے، اس قوم پر عذاب آتا ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں میرے عزیزو، خطائیں سب سے ہیں، ہمارے دامن کے اندر کیا کیا ہے وہ ہمیں معلوم ہے، ہمارے پروردگار کو بہت سارے راز ایسے ہیں جو اس نے چھپا رکھا ہے، بندوں کے اوپر پردہ ڈال رکھا ہے، اتنی باتیں کہ اگر وہ پردہ اٹھا دے تو لوگ رشتہ داروں کے سامنے بیٹھنے کے بھی قابل نہیں رہیں، ماں باپ دیکھ کر گھبرا جائیں گے اور اپنے گھر سے دور کر دیں، یا اگر باپ کی غلطیاں بیٹے کو پتہ چل جائے تو زندگی بھر اس کو باپ نہیں تسلیم کرے گا، وہ باپ نہیں مانے گا کہ اس کی اتنی بڑی بڑی خطائیں، لیکن وہ رحمان ہے، باپ کی عیب بیٹے سے چھپا رکھا ہے، بیٹے کے عیب ماں سے چھپا کر رکھا ہے، وہ پروردگار عالم نے پردہ رکھا ہے ہر ایک پر، لیکن اس کے باوجود بندوں کو یہ چاہیے کہ اس کی بارگاہ میں اکڑ دکھانے کی بجائے، غرور اور گھمنڈ دکھانے کی بجائے عاجزی کے ساتھ اسے رحمان تسلیم کر کے عرض کرتے رہے مولا میں خطا کار ہوں اور تو ستار و غفار ہے، بخش دے مولا تیرا نام غفار ہے، بخش دے مولا تیرا نام غفار ہے۔ اسی لیے میں عرض کرتا ہوں میرے عزیزوں، رب تبارک و تعالیٰ ارحم الراحمین ہے، لیکن کچھ بندوں کو آج ایسا لگتا ہے کہ اب ہم جس زندگی میں جیسے چل رہے ہیں اب تک ہمارے ساتھ کچھ ہوا نہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہم صحیح کر رہے ہیں، جو کر رہے ہیں ہم صحیح کر رہے ہیں۔ اس نے ڈھیل دے رکھی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں۔ کسی دن وہ گرفت کرنے پر آئے اور سب کے سامنے عیوب تمہارے برائیاں وہ آشکار کر دے، کھول دے، تو یہ سب سے بڑا عذاب ہے، دنیا میں بھی سب سے بڑا عذاب ہے۔ بہرحال آج وقت ہے، اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم عطا کیا ہے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بندوں کو پسند کرتا ہے جو اس کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہیں۔ آپ نے دنیا میں دیکھا ہے کسی کے پاس آپ مانگنے کے لیے جائیں، 1000 روپے مانگ کے دکھائیں،
आज वो दे देगा, कल फिर 1000 रुपये मांगे उससे, हो सकता है दे देगा, परसों फिर मांगो, देखो फिर उसका चेहरा बिगड़ता है कि नहीं। अच्छे अच्छे लोगों की बात मैं कर रहा हूं, मांगने से लोग नाराज होते हैं। और अगर तुम मांगने की आदत डाल ली तो देखना वो आदमी रास्ता काटने लग जाएगा, अरे ये आ रहा है, हट जाओ इधर से, अभी आएगा 1000 रुपये मांगेगा। मांगने वालों से तो हम रास्ता काट लेते हैं, लेकिन आपको पता है रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मेरा मौला रब ताला की शान ये है कि बंदा अगर मस्जिद में आया और कुछ मांगे बगैर ही चला गया तब रब ताला नाराज होता है। दुनिया मांगने पे नाराज होती है और वो ना मांगने पे नाराज होता है। और इरशाद फरमाता है, ये बंदा आज मुझसे कुछ नहीं मांगा, देखो फरिश्तों इसको मेरी हाजत नहीं रह गई, इसको मेरी हाजत नहीं रह गई, ये बगैर मांगे चला गया। इसीलिए तौबा भी करते रहो, इस्तिग़फ़ार भी करते रहो और मांगते भी रहो, ताकि उसके बंदे बन करके रहें और दुनिया में गुरूर और तकब्बुर से आज़ाद रहें। अल्लाह करीम कहने सुनने से ज़्यादा हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। मौत से पहले मौला ताला हमें तौबतन नसूहा अता फरमाए। रब करीम अगर तू हमसे गज़बनाक है, अगर तू हमसे नाराज़ है तो मौला इस ज़िंदगी में ही हमें तौबा की तौफ़ीक़ दे दे। मौला बग़ैर तौबा के, बग़ैर कलमा तैयबा के हमारी किसी की रूह कब्ज़ ना फरमा। जिस दिन हमारा जनाजा उठे, ए रहमान, ए करीम, ए गफ़्फ़ार, ए सत्तार, हमें दुनिया की तमाम आलाइशों से पाक करके उठा ले। अल्लाह तेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ोस में हमें दफन नसीब फरमा। तो आज पता भी नहीं है, क्योंकि प्रोपेगेंडा ऐसा फैला हुआ है कि तुम किसी काम के नहीं हो, इसीलिए ये जानते भी नहीं हर तरक्की में मुस्लिम दानिश्वरों का हिस्सा है। दुनिया को आज जिस हालत में आप देख रहे हैं, थोड़ा सा अगर मुताला करते हैं, आपको पता है पूरा इंटरनेट आज जो चलता है, जितने भी इसमें वेबसाइट हों, जितने भी सोशल मीडिया साइट्स हों, सबके पास एक चीज का इस्तेमाल है, एल्गोरिज्म। एल्गोरिज्म का इस्तेमाल हर जगह है। और आपको पता है एल्गोरिज्म का ईजाद करने वाला कौन था? मोहम्मद बिन मूसा अल खवारज़मी। आज से तकरीबन 800 साल पहले जिन्होंने ईजाद किया, मोहम्मद बिन मूसा अल खवारज़मी। खवारज़मी से ही एल्गोरिज्म बनाया गया है, सिर्फ उनका ईजाद किया। पूरी दुनिया इस पर आज डिपेंड है। किसी भी साइट्स में एल्गोरिज्म का इस्तेमाल ना हो, ऐसा होगा नहीं। मेरे अजीजों, पूरी दुनिया को जिन्होंने अपनी ईजाद का मोहताज बनाया वो एक आलिम दीन थे। और इतना ही नहीं, अलजिब्रा को कौन सा नौजवान नहीं जानता जो कॉलेज पढ़ता है? मोहम्मद बिन मूसा खवारज़मी का ही ईजाद किया हुआ अलजिब्रा था। नाइट्रोट, सल्फर, एसिड और आज जो एथेनॉल और कई ऐसे केमिकल का जो इस्तेमाल है पूरी दुनिया में, केमिकल्स के बगैर आज दुनिया अधूरी। तुम्हारे साबुन, पेस्ट, दवाइयों से लेकर हर चीज़, हत्ता कि परफ्यूम्स में जो इस्तेमाल किया जाता है। हम इसका मुताला कर रहे थे तो पता चला कि ये तो एसिड का और केमिकल का ईजाद करने वाला दुनिया में सबसे पहले वो जाबिर बिन हय्यान थे, सबसे पहले शख्स हैं। और ऑप्टिक्स का सबसे पहले दुनिया में वजूद किसी ने दिया, यानी देखने की ताकत। और कैमरे का ईजाद, कैमरा आज पूरी दुनिया की जरूरत है, पूरी दुनिया। पहले तो ऐसा था कि कैमरे नहीं थे तो लोग हर चीज करते। आज कौन सा खित्ता बाकी है जो कैमरे की जद में नहीं है? हर जगह तुम कैमरे के अंदर हो। इस कैमरे का ईजाद करने वाला कौन था? इस कैमरे का ईजाद करने वाले इब्नुल हैसम, अबुल हसन इब्नुल हैसम थे, मुस्लिम आलिम दीन है, जिन्होंने इसकी ईजाद की। और पूरी दुनिया को आज डिपेंड होना है उन पर। कई मशीनें ऐसी हैं जो आज हर कार में, हर चीज में इस्तेमाल होती, वो इब्नुल हैसम की ईजाद से। और हैरत की बात मैं आपको बताऊं, हज़रतुल अल्लाम अबुल कासिम अज़्ज़हरावी एक बहुत बड़े दानिश्वर थे, बहुत बड़े आलिम दीन थे। अबुल कासिम अज़्ज़हरावी, जिन्होंने सबसे पहले क्लॉक इस्तेमाल करना शुरू किया, घड़ी की इजादात के सिलसिले में उन्होंने बयान किया। और अबू बकर राजी, अल्लाह अकबर, दुनिया का ऐसा डॉक्टर जिसने सबसे ज्यादा सर्जरी के कानून बताए। पूरी दुनिया की मेडिकल साइंस आज भी अबू बकर राजी के बताए हुए तरीकों पर चल रही थी।
آج بھی. اور ابو علی سینا کی لکھی ہوئی کتابیں بچوں کے امراض کے سلسلے میں ڈاکٹرز اگر پڑھے ہوں گے تو یہ اور بات ہے کہ تاریخ مٹائی گئی ہے, ان کے ایجادات کی کہانیاں چھپا دی گئیں, لیکن بنیاد کس کی ہے؟ بنیاد رکھنے والے وہ مسلم علماء تھے جنہوں نے نفع دیا, اپنی زندگی سے نفع پہنچایا ہے پوری دنیا کو. اور آپ کو یہ پتا ہے آج سب سے زیادہ تیز سفر کوئی ہے وہ تو ایروپلین کا سفر ہے, ہوائی سفر ہے. پوری دنیا آج ہوائی سفر میں گلوبل ویلیج میں آ گئی ہے, ایک دیہات کی طرح بن گئی پوری دنیا, جب چاہے ادھر سے ادھر ہو جائے. پوری دنیا کے لاکھوں کلومیٹر کو سمیٹ دیا گیا ایروپلین کے سفر نے. اور سب سے پہلے ایروپلین کی ایجاد کرنے کے لیے جنہوں نے شروعات کی تھی پیراگلائڈز وغیرہ کے ذریعے سے, وہ عباس بن فرناس تھے. یہ بھی مسلم عالم دین تھے. دنیا کو کیا نہیں دیا. وہ کتاب میں نے پڑھا تھا تو حیرت ہوتی ہے, دنیا کی 75% ایجادات مسلم علماء کی ہیں, اور آج اسی امت کا بچہ نشے میں مسحور ہے. آج اسی امت کا بچہ نوجوان گلیوں اور نکڑوں پر اپنی راتیں گزار رہا ہے. آج زندگی بے مقصد گزارنی پڑ رہی ہے لوگوں کو. کیوں ایسے؟ تم بہت با مقصد اس دنیا میں آئے تھے, اور ایسا نہیں ہے کہ اس سے پہلے والے لوگ. اور کام کرنے والوں میں آپ کو بتاؤں, میں بہت جو انسپائر ہوں کچھ چیزوں سے. ممبئی کی سرزمین پر مجھے جب یہ پتا چلا, آپ کو پتا ہے مدن پورہ سنی بڑی مسجد کو آپ نے دیکھا ہوگا بھائی کلّا, کتنی بڑی مسجد ہے, تقریباً 150 سال پرانی مسجد ہے. اسی طرح ایک حمیدیہ مسجد بھی آپ نے دیکھا ہوگا بھائی دھونی میں. یہ مسجد اور مسافر خانہ کراپرڈ مارکیٹ کا سابو صدیق مسافر خانہ, بھائی کلّا میں سابو صدیق پولی ٹیکنیکل ہاسپٹل کالج, یہ 4 سے 5 بڑی بڑی عمارتیں جو تقریباً 100 سال پرانی ہیں. یہ 100 سال پرانی. ان سب کو بنانے والا ایک ہی شخص تھا, ایک ہی شخص. اور حیرت کی بات میں بتاتا ہوں, وہ میمن فیملی سے تعلق رکھنے والے حاجی سابو صدیق. یہ 3 مسجدیں, ایک مسافر خانہ, ایک ہسپتال اور ایک اس زمانے کی انسٹیٹیوٹ کالج, اتنا دنیا کو دے کر کے جانے والا. آپ کو پتا ہے وہ سابو صدیق صرف 23 سال کی عمر میں انتقال کر گیا تھا. 23, یعنی 25 سال سے کم کا جوان یہ ساری چیزیں دنیا کو دے کر چلا گیا. لاکھوں سجدے ان مساجد میں آج بھی ہوتے ہیں. جوان ہو تو ایسا ہو جو امت کو نفع دے کر جائے, زندگی ہو تو ایسی جو لاکھوں کو فائدہ پہنچا کر جائے. اسی طرح سے میں پڑھ رہا تھا, آزادی کی تحریک جب چھڑی تھی ہندوستان میں, آج ہم جو آزادی کی سانس لے رہے ہیں اس میں 1 2 نہیں 30,000 علماء کی قربانیاں شامل ہیں. علماء اہل سنت کی بات کر رہا ہوں. دلی سے لے کر کشمیر تک ہر جھاڑی پر ایک عالم دین کی لاش لٹکتی تھی. انہوں نے قربانیاں دی ہیں. آج سب بجھا دیا گیا, وہ با مقصد زندگی گزارنے والے. اور آپ کو اسی تاریخ کے حصے میں ایک اور عظیم انسان کی میں نے تاریخ پڑھی, ڈاکٹر مختار انصاری کا بھی نام سنا ہوگا. اس زمانے میں یہ انگلینڈ سے پڑھ کر کے ڈاکٹریٹ کر کے آئے ہوئے ایک ڈاکٹر, مسلمان خاندان سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر تھے. ترکی میں خلافت کے سقوط کے بعد بڑی خدمات انجام دینے والا شخص, لیکن ہندوستان میں آئے تو ہمہ ہمی تھی, آزادی کی تحریکیں چل رہی تھی, جھگڑے فسادات تھے. اس زمانے میں ڈاکٹر مختار انصاری نے دنیا کو ایک طرف دیکھا, لیکن مسلمانوں کے حالات دیکھ کر کے اس نے ایک ادارہ قائم کیا دلی کی سرزمین پر, جس کو آج جامعہ ملیہ اسلامیہ کہا جاتا ہے. 1920 میں یہ قائم ہوئی تھی یونیورسٹی, اور آج وہاں سے ہزاروں اسٹوڈنٹ پڑھ کر کے نکلے. کئی ڈاکٹرز وہاں سے نکلے, انجینئرز نکلے, سائنٹسٹ نکلے, ہر طبقے میں لوگ وہاں سے فائدہ اٹھا کر چلے. ایک شخص کی سوچ ہے جو ہزاروں کو علم سے آشنا کرا رہا, ایک شخص نے. اور اس ہمہ ہمی میں ساری چیزیں چھوڑ کر ایجاد تو کیا. اس طرح سے وہ لوگ تھے جو امت کو نفع دے کر کے گئے, قوم کو نفع دیا, بلکہ ملک کی ترقی میں حصہ لیا. کیا آج
یہ جو پروپیگنڈا ہے اس کے خلاف کوئی جواب ہے ہمارے پاس کہ مسلمانوں کا کوئی حصہ نہیں ہے؟ حصہ کیسے نہیں ہے؟ حصہ اتنا بڑا ہے کہ آج ہمارا دیش پاورفل ہے اور اگنی میزائل رکھتا ہے تو بھی اے پی جے عبد الکلام کی وجہ سے ہے. تاریخ کا یہ بھی ایک حصہ ہے. ہندوستان پاورفل ہے, نیوکلیئر پاور رکھتا ہے, تو اس کا بھی صحرا ایک ڈاکٹر عبد الکلام کے سر جاتا ہے. یہ دنیا کو پتا ہے. کہاں کہاں سے وہ پلہ جھاڑتے رہیں گے. آزادی گیٹ پر 1 لاکھ سے زیادہ مسلمان شہیدوں کے نام لکھے ہوئے ہیں. 1 لاکھ سے زیادہ. یہ با مقصد زندگی جینے والے لوگ تھے. آج میں یہ تمام باتیں رکھ کر کے اس لیے عرض کر رہا ہوں, اللہ نے اگر تمہیں مال دیا, ثروت دیا اور وقت دیا ہے تو یہ انٹرنیٹ پر تباہ و برباد کرنے کے لیے نہیں. زندگی بہت تھوڑی سی ہے, زندگی بہت شارٹ ہے. آج یا کل میں پتہ نہیں کب ہمیں بلاوا آ جائے. مسجدوں سے روز اعلان سنتے ہیں فلاں بن فلاں کا انتقال ہو گیا, جنازے کی تیاری کی جائے. ایک دن ہمارا بھی میسج گھوم جائے گا کہ فلاں صاحب چلے گئے دنیا سے. لوگ تھوڑی دیر کے لیے غم کا شیئر کرتے رہیں گے, اس کے بعد پھر بھلا دیے جائیں گے. لیکن اگر نفع دینے والی ذات ہے تو قیامت تک ہم باقی رہیں گے. آج میرے عزیزوں, قیامت تک جن اشخاص باقی رہنے والے, ان کی مختصر تاریخیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. اللہ نے جو کچھ بھی تمہیں دیا ہے اس کا استعمال امت کو نفع دینے کے لیے کرو. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ ان کے مرید چل رہے تھے. دریا میں ایک بچھو ڈوب رہا تھا. توجہ سے سنیں, ایک بچھو ڈوب رہا تھا پانی میں. تو حضرت جنید بغدادی نے ہاتھ ڈال کر اس بچھو کو باہر نکالا. بچھو کو باہر جیسے ہی نکالا, بچھو ڈنک مار دیا. آپ نے ہاتھ جھٹک دیا. دوبارہ پھر وہ پانی میں ڈوب رہا تھا. بچھو پانی کا نہیں تھا, تیر نہیں سکتا تھا, مر جاتا. آپ نے دوبارہ اس کو پانی میں سے باہر نکالا, پھر ڈنک مار دیا. اور بچھو کا مارنا آسان نہیں ہوتا, زہر چڑھتا ہے. تیسری مرتبہ آپ نے ہاتھ ڈالا اور تیزی سے اٹھا کر باہر پھینک دیا. آپ کے مرید نے کہا حضور وہ اتنے ڈنک مار رہا ہے اور آپ اس کو نکال رہے, پانی سے نکال رہے. جنید بغدادی نے کہا وہ بچھو ہے, اس کی فطرت ہے ہی ڈنک مارنا, اور میں انسان ہوں, میری فطرت ہے مدد کرنا. وہ اپنی فطرت پر عمل کر رہا ہے, میں اپنی فطرت پر عمل کر رہا ہوں. لیکن دنیا بدل گئی. کتنے تو انسانی بچھو بنے, کتنے تو اب ڈنک مارنے کا کام انہوں نے خود لے لیا ہے. ڈنک ان کو مارنا ہے. ہمیں تو نفع دینے کے لیے بھیجا گیا تھا. مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت وہ ہے کہ جو نفع دینے کے لیے دنیا میں آئی. فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. جو جھاگ ہے وہ اڑ کر چلا جائے گا. اور رہی بات پروپیگنڈوں کی, 1000 دنیا کچھ بھی پروپیگنڈا بنائے, لیکن اگر تمہاری شخصیت نفع بخش ہے تو ایک دن انہیں جھک کر سلام کرنے پر مجبور ہونا ہوگا. ایک دن تو ماننا ہی پڑے گا. کتنے ایسے لوگ ہیں, آپ کو پتا ہے جب فتح مکہ ہوا تھا تو حضور نے اعلان کیا تھا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں آئے وہ امن میں ہے, جو کعبے کے پاس آ جائے وہ امن میں ہے, جو عبد المطلب کے گھر میں جائے وہ امن میں ہے. صحابہ نے عرض کیا حضور سب نہیں آ پا رہے, ان جگہوں پر کچھ اور اعلان کر دیں. حضور نے ایک اعلان اور خاص کیا تھا, جانتے ہو, تاریخ کا حصہ ہے. فرمایا ایک راستے میں جھنڈا لگا دو, اور اس جھنڈے کا نام کیا تھا؟ بلال حبشی کا جھنڈا. کہا جو اس جھنڈے کے نیچے آ جائے گا وہ امان میں ہے. وجہ کیا تھی؟ لوگ وہاں پہنچ رہے تھے, جو جھنڈے کے قریب گئے ان کی جان کو امان. ارے وہ جھنڈا تو ابو بکر صدیق کے نام کا بھی ہوتا, عمر فاروق کا, عثمان غنی کا, حیدر کرار کے نام کا بھی ہوتا, رضوان اللہ علیہ مجمعین. بلال حبشی کے نام کا جھنڈا. تاریخ کو یہ بتانا تھا جس کو تم ذلیل ترین خادم سمجھتے تھے, آج اپنی جان بچانے کے لیے اس کے جھنڈے کے نیچے آنا ہے. دنیا تمہیں مانے گی, ایک دن مانے گی. نفع پہنچانے والے اور استقامت والے کو دنیا تسلیم کرے گی مجبور ہو کر. اور آج ہمیں کام کچھ کر کے جانا. اکثر ہماری زندگیوں میں چیزیں پیش آتی ہیں. ابراہیم بن ادھم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی راستے سے گزر رہے تھے. انہوں نے دیکھا ایک جنگل میں لومڑی ہے جس کے ہاتھ پیر کٹے ہوئے ہیں, لیکن صحت مند ہے. چاروں پیر نہیں ہے, پڑی ہوئی ہے, صحت مند ہے. کہا اگر 4 پیر نہیں ہے تو چلتی کیسے, کھاتی کیسے, اور یہ صحت کیسی ہے اس کی, موٹی تازی کیسی ہے. تو غور سے دیکھنے لگے. دیکھا تو
ایک کوا آتا ہے منہ میں روٹی لے کر اور اس لومڑی کو کھلاتا ہے اور چلا جاتا ہے. ہر گھنٹے پر کوا آتا ہے, کچھ نہ کچھ چیزیں لاتا ہے, لومڑی کو کھلاتا ہے اور چلا جاتا ہے, اور لومڑی پڑی ہوئی ہے اور مست ہے. کہا اس کی اور اس کی برادری کا کوئی تعلق ہی نہیں. لومڑی الگ قسم ہے, کوا الگ قسم ہے, لیکن یہ اللہ کا نظام دیکھو, یہ خالق کا نظام ہے, مجبور کو کھلا رہا ہے. ابراہیم بن ادھم نے دیکھا میرا رب جب معذور لومڑی کو کھلاتا ہے تو میں اشرف المخلوقات ہوں, مجھے کیوں نہیں کھلائے گا؟ آپ نے دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لی, سب کو چھوڑ دیا اور اپنے ہاتھوں کو اور پیروں کو زنجیر میں باندھ کر خود بھی پڑے رہے. میں انسان ہوں, میرا رب مجھے کھلائے گا. اور اس کے بعد دن بھر پڑے رہے, کوئی کوا نہیں آیا. دوسرا دن بھی گزر گیا, کوئی نہیں آیا کھلانے کے. بھوک اور پیاس کی شدت بڑھتی گئی. تیسرا دن آیا, کچھ نہیں ملا. حضرت شفیق بلخی اس زمانے کے بزرگ ہیں, انہوں نے لوگوں سے پوچھا ابراہیم کا کیا حال ہے, کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا سنا ہے حضور انہوں نے اپنے ہاتھوں پیروں کو زنجیروں سے باندھ کر دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لی. کہا اچھا, تو وہ آئے. شفیق بلخی نے دیکھا, کہا اس حالت میں پڑے کہ پیٹ پیٹ سے لگا ہوا ہے, کمزوری آ گئی. پوچھا ابراہیم کیا حال ہے تمہارا؟ کہا میں نے چند دن پہلے یہاں پر ایک لومڑی کو دیکھا جو معذور ہے پیروں سے ہاتھوں سے اور چل پھر نہیں سکتی, لیکن ایک کوا آتا ہے برابر وقت پہ اسے کھلاتا ہے اور چلا جاتا ہے. تو شفیق بلخی نے پوچھا تو پھر کیا سوچا تم نے؟ کہا جب رب تعالیٰ معذور لومڑی کو کھلا سکتا ہے تو میں اشرف المخلوقات ہوں, مجھے کیوں نہیں کھلائے گا؟ اس لیے میں نے بھی زنجیریں باندھ لی اور پڑا رہا. حضرت شفیق بلخی نے دو جواب دی ابراہیم بن ادھم. پہلا جواب تو یہ تھا کہ ابراہیم تم نے دیکھا, لیکن کیا تم یہ حیثیت رکھتے ہو کہ خدا کا امتحان لو کہ وہ کھلاتا ہے کہ نہیں کھلاتا ہے؟ تو امتحان لینا چاہ رہا ہے اپنے رب کا, تو بندہ ہے اور خالق ہے. دوسری چیز آپ نے فرمایا ابراہیم تم نے تصویر کا ایک ہی رخ دیکھا, تصویر کا ایک سکے کا ایک رخ دیکھا. معذور لومڑی کو تو دیکھا, کھلانے والے کوے کو کیوں نہیں دیکھا؟ تو لومڑی بننے سے بہتر تھا کہ اللہ نے طاقت دی ہے کھلانے والا کوا بن جاتا جو معذوروں کو کھلا رہا ہے. رب کے نظام میں یہ دونوں بھی تو ہیں. معذور تو بننے کی کوشش کیا تھا نہیں, اللہ نے تجھے طاقت دی ہے تو نفع پہنچانے والا بن جائے. آج اگر آپ کے پاس زندگی سلامت ہے تو ایسا کام کرو جو دوسرے کو نفع ملے, ورنہ زندگی بے سود ہے, زندگی ختم ہے. میرے عزیزو, آج ہزاروں محتاج تمہاری طرف انتظار میں لگے ہوئے ہیں. کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو ہماری ضرورت ہے اور آپ کی ضرورت ہے. بہت لوگ ایسے ہیں, نوجوانوں سے میں کہتا ہوں پوری راتیں جو تمہاری برباد ہوتی ہیں, تمہارے آس پاس بہت ساری دنیا تمہارے نفع کے انتظار میں ہے. تمہاری بہنیں, تمہاری مائیں, تمہارے بچے. مجھے آج بھی وہ بات یاد ہے, ایک جنازے میں تھا میں, 6 سال کی بچی جس کا انتقال ہوا ہے, اس کی بچی 6 سال کی, اور مرا ہوا آدمی کینسر میں انتقال ہوا تھا, موت کینسر تھا. وہ بچی نے مجھ سے کہا تھا ابا ہمارے انتقال کر گئے, گٹکا بہت کھاتے تھے اور منہ کا کینسر ہو گیا تھا اور اس میں انتقال کر کے چلے گئے, لیکن حضرت ہم کو بتائیں ہمارا کیا قصور تھا اس میں, ہمارا کیا قصور تھا؟ اس کا کوئی جواب ہمارے پاس نہیں. ان بچوں کا قصور کیا ہے جو ان کو تنہا یتیم کر کے چھوڑ چلا گیا؟ اس کی بیوہ کا کیا ہوگا, وہ کس کے گھر پر محتاجی کی زندگی گزارے گی؟ تمہاری زندگیاں دوسروں سے جڑی ہوئی, تمہارا جینا صرف تمہارے لیے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام رکھا ہے کہ ہمارا جینا, ہم خود چاہتے تو کچھ بھی فیصلہ لے لیتے. کیا ہمیں خودکشی کرنے کی اجازت ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم اپنی جان کے مالک ہی نہیں ہیں. ہم اپنی جان کے مالک ہوتے تو خودکشی کر کے چلے جاتے, لیکن ہم اپنی جان کے مالک نہیں. ہزاروں ہم سے زندگیاں جڑی ہوئی ہیں, اور آپ کی زندگیاں اس سے زیادہ اہم ہیں. تمہاری زندگی تو رسول اللہ سے جڑی ہوئی, ان کے نام سے جڑی ہوئی ہے. امت کے ساتھ تمہارا تعلق ایسا ہے کہ تمہارا ہر عمل دنیا دیکھ رہی ہے, کوٹ کر رہی ہے. اٹھو وہ گر نہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی, دوڑو کہ زمانہ چال اپنی چل گیا. ہزاروں لاکھوں نوجوانوں میں اب کوئی سائنسدان کیوں نہیں اٹھتا؟ اب کوئی ایجادات کی دنیا میں کوئی کیوں نہیں آتا؟ ملک کی ترقی, معاشرے کی ترقی,
حالات تو یہ ہے کہ ہمارے محلوں میں کوئی گھر لینا پسند نہیں کرتا. جو مسلم محلے ہیں ہر جگہ کے حالات ایسے کہ ہم نے کوڑا کرکٹ اور اس کو گندگیوں سے ایسا تباہ کر کے رکھا کہ لوگ ناک پکڑ کر کے گزرنا چاہتے ہیں. یہ تو ہماری زندگی نہیں تھی، بلکہ ایک دور وہ تھا، اٹلی، ڈنمارک، ناروے، یہ یورپ کی کنٹریز کا نام میں بتا رہا ہوں آپ کو، وہاں کے بادشاہ اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے اندلس کے علماء اسلام کے پاس بھیجا کرتے تھے. اور جب کبھی کوئی عالم دین سے پڑھ کر کے یورپ کا بچہ آتا تھا، اسے دیکھنے کے لیے بھیڑ جمع ہوتی تھی کہ مسلم علماء سے پڑھ کر کے آیا ہوا بادشاہ کا بیٹا ہے. اور آج حالات بدل گئے، ہمارے بچے یورپ جا رہے ہیں، علم رخصت ہو گیا ہمارے اندر سے، جہالت اتنی زیادہ آ گئی. مجھے درد اس بات کا ہوتا ہے کہ دنیا کے کتنے خطوں میں نے دیکھا ہے، شہر کا جو علاقہ مسلم ڈومینیٹ کہلاتا ہے، بہت سارے شہر ہیں ہندوستان میں جہاں مسلم میجورٹی ہے، مسلمان محلے کثرت سے ہیں. ان علاقوں کی ایک کامن چیز ہم نے ہر جگہ دیکھی کہ سارا نشہ وہیں بکتا ہے، وہیں ہوتا ہے، وہیں ڈیلر ہوتے ہیں، سب کچھ وہی ہے. کیوں ایسا ہے؟ ممبئی کے ہی حالات نہیں، دلی جاؤ، بنگلور جاؤ، کلکتہ جاؤ، بڑے شہروں کے سب جگہ کے حالات، مسلمان اس میں کثرت سے ملوث ہیں. پھر میں پوچھتا ہوں یہ کون سے مسلمان؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس امت کو بنایا، جو معاشرہ ترتیب دیا، وہ معاشرہ تو ایسا تھا، رات بھر خود بھوکے رہ کر پڑوسی کا خیال کرنے والے. نشہ تو بہت دور کی بات ہے. جنگ میں شہید ہونے کے وقت زخم کھا کر کے گر گیا ہوں، ایک کھٹوری پانی کسی نے لا کر کے زخمی صحابی کو دی، ان کو جیسی آواز آئی کہ فلاں کو پیاس لگی، انہوں نے پانی نہیں پیا، کہا اس کو پہلے پلا دو. اپنی موت کے وقت پانی قربان کرنے والی امت تھی یہ، اور آج اپنے مزے کے لیے نشہ کرنے والی امت کیسے ہو گئی؟ ان حالات کا ذمہ دار کون ہے؟ ہر ایک کو اس کی ذمہ داری اٹھانی ہوگی. بڑے لوگوں کا حال یہ ہے، آج بوڑھے ہو گئے لوگ، پیسے والے لوگ ہیں یا معاشرے میں اثر و رسوخ رکھنے والے، یہ کہتے ہیں کسی کے لفڑے میں کیوں جانے کا، کوئی بگڑ رہا ہے تو بگڑنے تو، ہم کو کیا کرنا ہے؟ تم سے بھی قیامت کے دن سوال ہوگا. جبرائیل امین علیہ السلام فرماتے ہیں حضور سے، ایک بار اللہ کا ایسا غضب ہوا تھا ایک بستی پر کہ پوری بستی تباہ کرنے کا حکم ہوا کہ پوری بستی کو تباہ کر دو، لیکن اس میں ایک نیک بندہ تھا جو کبھی گناہ نہیں کیا تھا. میں نے رب سے عرض کیا کہ مولا اس کا کیا کرنا ہے، اس کو نکالیں؟ اللہ نے فرمایا اس کو بھی تباہ کرو. وہ نیک تھا، گنہگاروں کی بستی میں رہ رہا تھا، اس کو کیوں تباہ کریں؟ رب تعالیٰ نے فرمایا وہ برائیاں دیکھتا ہے اور کسی کو روکتا نہیں، خود تو پاکیزہ ہے لیکن روکتا کسی کو نہیں تھا. یہ آپ ہرگز نہ سمجھیں ہمارے آس پاس زنا کے اڈے چل رہے ہیں، آس پاس شراب کی بوتلیں خوب چل رہی ہیں اور ہم کسی کو کچھ نہ بولیں. ارے مسلم معاشرے میں تو یہ ٹپس دینے والے تو بہت سارے ہیں، مسلمانوں کے گھروں کی جاسوسیاں پولیس کو کرنے والے تو کتنے پیدا ہوئے ہیں. لیکن کاش یہ لوگ ٹپر بننے کی بجائے، جاسوسی کرنے کی بجائے امت کی خیر خواہی کے لیے نوجوانوں کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں، ثواب کے بھی مستحق ہوتے ہیں. امت کی اصلاح ایسے نہیں ہوگی. میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ اٹھو، ذمہ داریوں کا احساس کرو، نہ خود برائی کرو گے نہ برائی ہونے دو گے. جب اس مسئلے پر ہر کوئی عمل کرے گا انشاءاللہ پاکی تو شروع ہوگی. اور کچرا بہت زیادہ ہے، ضروری نہیں کہ ایک ہی دن میں صاف ہو جائے. شروعات کرو تو چند مہینے گزریں، چند سال گزریں، پھر وہ معاشرہ آ جائے گا جب گزرنے والے کہے گا، گزرنے والا یہی کہے گا اس معاشرے سے مدینے کی خوشبو آیا کرتی. ہمیں بس وہ معاشرہ چاہیے جہاں سے گزرنے والے کو میرے مصطفیٰ کی خوشبو آئے. مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں ایک بہت عظیم چیز ہے، بہت عظیم چیز ہے. خاص طور پر ایک واقعہ انہوں نے بیان کیا ہے. ایک ملک ایسا ہے، ایک ملک ایسا، افریقہ کا ملک، شروع میں انہوں نے ایسی بیان کیا کہ جہاں کی حکومت کا طریقہ بالکل الگ ہے. وہ ایک ملک ایسا ہے، ان کی حکومت کا طریقہ ایسا ہے کہ ایک سال ہی بادشاہ رہتا ہے کوئی بھی، اور بادشاہ بنانے کا طریقہ ایسا ہے کہ ملک کے جتنے بھی ذمہ دار حضرات ہیں وہ ملک کی سرحد پر جا کر، باؤنڈری پر جا کر سال کی پہلی تاریخ میں کھڑے ہو جاتے ہیں رات کو،
اور صبح جیسے ہوتی ہے، جو شخص ملک میں پہلے داخل ہوا وہ ان کا بادشاہ ہے، جو بھی مسافر آیا، کوئی بھی آیا، وہ ان کا بادشاہ ہے. لیکن اس بادشاہ کو پہلے بتا دیتے ہیں کہ آپ ہمارے بادشاہ ہو، آپ کو ہم تخت پر بٹھائیں گے، تاج پہنائیں گے، ساری اختیارات آپ کو دیں گے، لیکن سال گزر جائے گا پورا تو آپ کو اٹھا کر لے جا کر ایک جنگل میں چھوڑ دیں گے. اور وہ جنگل اتنا خطرناک کہ جہاں بھیڑیے ہیں، درندے ہیں، جانور ہیں، پھاڑ کھائیں گے، ختم ہو جائے گا. تو جو اس بات کو منظور کرتا ہے بادشاہ کی کرسی پہ بیٹھتا ہے، اور جو کہتا ہے نہیں مجھے نہیں چاہیے اسے چھوڑ دیا جاتا ہے، دوسرے کا انتظار. ہر سال کا ان کا معمول تھا یہ. جس کو بھی تاریخ میں، پہلی تاریخ میں ملک میں داخل ہوتا دیکھتے اس کو بادشاہ بناتے، لیکن پہلے سے بتا دیتے تھے کہ سال بھر کے بعد ہونا کیا ہے. ایک سال ایسا بھی آیا کہ جب ایک بادشاہ کو جنگل میں چھوڑا ہے، درندے کھا چکے ہوں گے، خوفناک جنگل تھا، نئی تاریخ میں نئے بادشاہ کو چننا تھا. ملک کی سرحد پر آ کر بڑے لوگ کھڑے ہو گئے. اتفاق ایسا ہوا کہ صبح صبح پہلی تاریخ ہے، اور جو شخص داخل ہو رہا تھا وہ ایک عالم ربانی تھا، دیندار شخص رہا. اور آتے ہی انہوں نے نعرہ لگایا کہ آپ ہم کو بادشاہ مل گیا، بادشاہ مل گیا. جانتے پہچانتے نہیں تھے، لیکن پھر بھی کہا. اس عالم نے کہا کہ کس کا بادشاہ، کیوں نعرے لگا رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہمارا نیم ہے، ہمارا دستور ہے، سال کی پہلی تاریخ میں جو ہمارے ملک میں پہلا شخص داخل ہوتا ہے وہ ہمارا بادشاہ ہوتا ہے. انہوں نے پوچھا تو پھر کیا کرتے ہو؟ لوگوں نے کہا تاج پہناتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، کرسی پر بٹھاتے ہیں. کہا پھر کیا کرتے ہو؟ کہا ساری فوج آپ کی، سارے وزیر آپ کے، سارا ملک آپ کے اختیار میں. پھر کیا ہوتا ہے؟ کہا سال گزر جاتا ہے تو آخری تاریخ میں آپ کو لے جا کر ہم جنگل میں چھوڑائیں گے، یہی ہمارا نیم ہے، کیا آپ کو منظور ہے؟ اس عالم نے کہا ہاں منظور ہے. بادشاہت قبول کر لیا. ویسے تو انسانوں کی فطرت ہے، کارپوریٹر بھی اگر بننا چاہے تو کون منع کرتا ہے؟ اگر چھوٹا سا عہدہ بھی مل جائے کون منع کون کرتا ہے؟ لیکن اس کو قائم کون رکھتا ہے؟ یہ اپنے کمال کی بات ہے. اس عالم نے کہا منظور ہے. آئے، تاج پہنے، کرسی پر بیٹھے، وزیروں کو بلایا، فوج کو بلایا، دیکھا پہلا دن ہے، سارے نظام قائم ہو گئے. اور آج بادشاہ کا پہلا آرڈر یہ تھا، ملک کو اپنے ہاتھ میں لینے کے بعد پہلا آرڈر یہ ہے کہ مجھے وہ جنگل دکھایا جائے جہاں پر لے جا کر آخر میں چھوڑتے ہیں. بادشاہ کا آرڈر تھا تو سب لے کر کے چلے. جلوس گیا اور جنگل دیکھا تو اتنا خوفناک، وہاں پر کھوپڑیاں، ہڈیاں پرانے لوگوں کی پڑی ہوئی جن کو درندے کھا چکے ہیں، کانٹے دار درخت، خوفناک آوازوں سے بھرا ہوا جنگل. بادشاہ پہلے ہی دن دیکھ کر کے واپس آ گیا. کہا پھر فوج کے آدھے حصے کو کہا یہ جو جنگل کا خوفناک حصہ ہے اس میں جتنے کانٹے کے جھاڑیاں ہیں سب نکالے جائیں، کھوپڑیاں ہٹائی جائیں اور اس کو پورے طور پر صاف کیا جائے. مہینے بھر تو جنگل صاف ہوتا رہا. دوسرا مہینہ آیا تو بادشاہ نے حکم دیا کہ وہاں ایک شاندار محل بنایا جائے. پھر ایک مہینے بھر وہاں پر محل کی تعمیر ہوتی رہی. تیسرے مہینے بادشاہ نے کہا ایک ہاؤس تعمیر کیا جائے. چوتھے مہینے کہا یہاں ایک باغیچہ بنایا جائے. 6 مہینے تک تو وہ محل ہی بناتا رہا. اس جنگل کے اندر جتنے تھے سب کو بدل کر کے اس نے ایک بہت خوبصورت قلعہ بنا دیا. پھر اس کے بعد کہا میرے دربار سے لے کر اس جنگل جانے تک کے راستے کو پورا خوبصورت بنا دیا جائے. 4 مہینے اسی میں لگ گئے، پورا خوبصورت بنا دیا. اور اس کے بعد دیکھو تو نہ وہ جنگل ہے، نہ وہاں کوئی خوفناک جھاڑیاں، پھولوں سے سجا ہوا ایک باغیچہ جس میں نہر بہ رہی ہے. خوبصورت ترین حصہ اس نے بنا دیا. اور ابھی سال کو ختم ہونے میں دن باقی تھے. اب گن رہا ہے کب ختم ہوگا کہ یہ لوگ لے جا کے چھوڑیں. جب سال ختم ہو، ایک ایک دن گنتا ہوا گزار رہا ہے، گننے میں دن گزر نہیں رہے. بہرحال جیسی دن ختم ہوئے جلدی سے بادشاہ نے سب کو بلایا، میرا سال ختم ہو گیا، مجھے لے جاؤ، جہاں چھوڑتے تھے وہاں چھوڑاؤ. سارے لوگ آئے اور آ کر کے انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، آج سے ہمارا نیم بدل گیا ہے، ہمارا قانون بدل گیا ہے. کہا کیا ہوا کیا؟ کہا نہیں، 1 سال کے بعد جو ہم جنگل میں چھوڑ آتے تھے سب نے یہ طے کر لیا کہ اب ہمیشہ کے بادشاہ آپ ہی ہو، اب آپ ہی ہو. کہا ایسا کیوں بدل لیا؟ ایسا کیوں تم نے قانون بدل لیا؟ کہا اب تک ہم نے دیکھا جو بھی بادشاہ تھا
وہ بیوقوف تھا, صرف اپنے مزے میں جیتا تھا. یہ پہلا بادشاہ ہم نے دیکھا جو بعد میں جانے والی منزل کی تیاری ابھی سے کر رہا تھا. عقل مند جو بادشاہ ہے ہم نے دیکھ لیا, جو آخرت کی تیاری کر رہا ہے وہی حقیقت میں ہمارا بادشاہ ہے. مولانا جلال الدین رومی یہ واقعہ بیان کر کے کہتے ہیں, اے پڑھنے والے, یہ کوئی ملک کا قانون نہیں ہے, یہ پوری دنیا کا قانون ہے. دنیا میں جب تم آتے ہو تو ہر کوئی تمہیں بادشاہ بنا دیتا ہے. جب تم پیدا ہو کر کے اس دنیا میں آئے تھے, تمہیں اٹھانے والے, تمہاری تعریف کرنے والے, تمہارے آس پاس گھومنے والے سب موجود ہیں, لیکن زندگی کے ختم ہوتے ہی تمہیں جس قبرستان میں چھوڑ آیا جاتا ہے وہ وہی ہڈیوں اور کھوپڑیوں والی جگہ ہے جہاں تمہیں چھوڑ دیا جاتا ہے. لیکن اگر تم یہاں رہتے ہوئے جہاں جانا ہے اس کو پہلے سے تیار کر لیا تو یہ تمہیں چھوڑ تو دیں گے, لیکن 800 سال گزر جانے کے بعد بھی غریب نواز کی جیسا تمہاری بارگاہ میں بھی خدمت انجام دیتے رہیں. 800 سال گزر گئے سلطان الاولیاء غریب نواز کو, ان کی بادشاہت ختم نہیں ہوئی, اس لیے کہ وہ ہمیشہ کا بادشاہ بنا لیا گیا. زندگی میں رہ کر کے انہوں نے آخرت کی تیاریاں کی ہیں. یہی میں کہنا چاہتا ہوں میرے عزیزو, نفع دینے والے اور اس دنیا میں آ کر کے جینے کا کوئی مقصد بنانے والے وہی اس زمین پر قائم رہتے ہیں. باقی سارے کچرے, قبرستان میں جاؤ تو تختیاں بھی بجھ گئی ہوں گی, قبروں کے پتہ بھی نہیں حالات, کون گیا کتنے سال پرانا ہے. لیکن کچھ قبریں ایسی ہیں جو صرف دفن نہیں ہوئی ہیں, ہمارے سینوں پر حکومت کر رہی ہیں. وہ قبریں ہیں. ایک انگریز مورخ آیا تھا ہندوستان, اس سے واپس جانے کے بعد پوچھا گیا ہندوستان کا سب سے بڑا عجوبہ کیا دیکھا؟ اس نے کہا تاج محل تو 7 عجوبوں میں گنا جاتا ہے, لیکن تاج محل سے زیادہ عجوبے کی بات میں نے اجمیر میں دیکھا. اس لیے کہ ایک قبر ہے اور لاکھوں مسلمانوں پر حکومت کر رہی ہے. میرے عزیزو, یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں رہ کر کے نفع پہنچاتے رہے اور ان کی زندگیاں ختم نہیں ہوتی, ان کی زندگیاں اللہ تبارک و تعالیٰ قائم رکھتا ہے. آج مجھے افسوس ہوتا ہے ان نوجوانوں کی زندگیوں کو دیکھ کر کہ جن کی زندگیاں 40 کو پہنچ گئیں, آج تک وہ اپنے بچوں کے لیے کچھ نہیں کر سکے, وہ اپنے آس پاس کچھ نہیں کر سکے. تو زندگی جینے کا مقصد کیا رہا؟ اس دنیا میں آنے کا تم نے کس کو نفع پہنچایا؟ یہ ایک فکر کے ساتھ جیتا رہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, میں آپ کو سناؤں, من لم یہتم بامرنا فلیس منا. حضور فرماتے ہیں جو میری امت کے نفع کے بارے میں نہیں سوچا وہ میری امت میں سے نہیں ہے. جو اس حال میں صبح